السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی انسان اور جن کی محبت۔ اس کی آج قسط نمبر 10 ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی جب سیاہ لباس والے آدمی نے بوسیدہ سی قبر پر سے مٹی اتارنی شروع کی۔ چند منٹ بعد ہی قبر کی سلیٹیں نظر آنے لگیں۔ اس نے جلدی سے سلیٹ پیچھے کی طرف کھسکا دی، تب سرخ آنکھوں والا آدمی اس قبر میں اتر گیا۔ اس کے قبر میں اترتے ہی دوسرے آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمڑے کا سیاہ تھیلا بھی قبر میں بیٹھے سرخ آنکھوں والے آدمی کو پکڑا دیا۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے چمڑے کے تھیلے سے گوشت کے ٹکڑے نکال کر سامنے رکھے اور ایک بوتل میں موجود خون سے اپنے گرد گول دائرہ کھینچ لیا۔ اس کے یہ عمل کرتے ہی باہر کھڑے دونوں افراد نے بھی قبر کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر گول دائرہ بنا کر حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گئے۔ ان کے حصار کھینچتے ہی ایسا لگا جیسے ان کے چاروں طرف آگ لگی ہو، مگر آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مشغول رہے۔ صرف قبر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنی آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ اچانک ہی ان کے ارد گرد اتنی بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے بہت سے لوگ آگ میں جل رہے ہوں۔ اب کہانی کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ حائفہ اور جمیل اب مد مقابل تھے۔ حائفہ نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ زیادہ وقت اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ جمیل کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی سی نکل رہی تھی۔ تب ہی حائفہ نے ہاتھ بڑھا کر جمیل کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر جمیل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ حائفہ، مجھے ابھی چھونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ہاتھ لگاتے ہی تم راکھ ہو جاؤ گی۔ ابھی مجھ سے دور رہو، جمیل نے کہا۔ تم پہلے مجھے اپنی حقیقت بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرے خوابوں سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ حائفہ نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ تم آج ہر بات جان لینا چاہتی ہو، میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ سب بتاؤں گا، مگر وقت آنے پر، جمیل نے مسکرا کر کہا۔ تم انسان ہو، اتنا تو مجھے معلوم ہے۔ تم کچھ اور ہو کیا ابھی میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، حائفہ نے کہا۔ سچ میں، واقعی میں انسان نہیں ہوں، ایک دیو ہوں، ایک بھوت ہوں جو ایک شہزادی کو حویلی سے لے جائے گا، جمیل نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تو ساری زندگی بھی کھڑا رہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر تم تھک جاؤ گی، جمیل نے ہنستے ہوئے کہا اور چھت پر رکھی ایک کرسی کی طرف چل پڑا۔ حائفہ خاموشی سے چھت پر رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گجرے تم نے پہنے نہیں، میں نے تمہارے لیے ہی اسے ٹیبل پر رکھے تھے، جمیل اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر بولا۔ ہاں، یہ مجھے اپنے تکیے کے نیچے سے ملے ہیں، ویسے بھی کل تک یہ گجرے مرجھا ہی جائیں گے، حائفہ نے کہا۔ یہ کوئی ایسے ویسے پھولوں کے گجرے نہیں ہیں، بہت ہی خاص قسم کے پھولوں کے گجرے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے ہیں، جمیل نے کہا۔ تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد حائفہ نے پھر وہی سوال دہرایا۔ میں جو بھی ہوں، تمہارا اپنا ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے، ورنہ وہ کہوت میری جاسوسی کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گا۔ کل ہم پھر یہیں ملیں گے، جمیل نے کہا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ حائفہ جو جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی تو پیچھے سے جمیل نے آواز دے کر پوچھا۔ حائفہ نے کچھ بولے بنا نفی میں سر ہلایا اور نیچے اتر گئی۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور پھر سیاہ پرندے کا روپ دھارا اور اس حویلی سے اڑ گیا۔ اب کہانی کا دوسرا حصہ۔ قبرستان میں عمل کرنے والے ان افراد کا تعلق سفلی عملیات کرنے والے ایک گروہ سے تھا جو شیاطین کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے غلط کام کرواتا تھا، اور ان کاموں کے لیے وہ ان لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کرتے تھے جو لوگ ان کو کام کرنے کو عوض دیتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ عزازیل کے خاص چیلے کامور کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ قبر کے باہر حصار میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے گرد اب ایک سیاہ مخلوق نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس مخلوق کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب قبرستان میں ہر طرف سیاہ لباس والی یہ مخلوق نظر آ رہی تھی۔ جب قبر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے چھری فضا میں بلند کی اور سامنے رکھا گوشت کے ٹکڑے میں پیوست کر دی، ساتھ ہی باہر سے ہولناک آوازیں آئیں جیسے بہت سے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی وہ سیاہ مخلوق غائب ہو گئی۔ اب حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کے گرد مختلف اشکال کے جانور جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں کے بڑے بڑے دانت تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ہی جھٹکے میں ان آدمیوں کا کام تمام کر دیں گے، مگر وہ حصار کے گرد صرف چکر لگا رہے تھے۔ حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کا دھیان اگر اپنے عمل سے ہٹ جاتا تو یہ ان کی موت تھی۔ قبر والے آدمی نے پھر چھری فضا میں بلند کی اور گوشت میں پیوست کر دی۔ ایسا کرتے ہی باہر حصار کے گرد گھومتے جانوروں نے کربناک آوازیں نکالی اور غائب ہو گئے۔ حصار سے باہر آ جاؤ، ہمارا عمل پورا ہو چکا ہے۔ اس آواز پر حصار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اس کو باہر بلانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ حصار سے ایک باہر قدم رکھنے ہی والا تھا جب دوسرے آدمی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر اسے حصار سے اندر کھینچا۔ یہ ہمیں حصار سے باہر نکالنے کے لیے استاد کا روپ دھار کر آیا ہے، سیاہ لباس والے آدمی بولا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کامور کو قابو کرنا اتنا آسان ہے؟ سامنے کھڑے آدمی نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی قبر کے اندر والے شخص نے اپنے چمڑے کے بیگ سے بکرے کا سر نکالا اور اس کی آنکھ میں چھری ڈال دی۔ ایسا کرتے ہی باہر حصار کے پاس کھڑا آدمی درد سے چلا اٹھا، مرو گے تم لوگ، میں تم لوگوں کے قابو آنے والا نہیں ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ہمیں 2 دن مزید یہ عمل کرنا ہے۔ سرخ آنکھوں والا آدمی اب قبر سے باہر آ گیا تھا اور حصار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا، چلو ویسے بھی تہجد کی اذانیں ہونے والی ہیں، اس سے پہلے ہم نے قبرستان سے نکلنا ہے، اس نے کہا۔ سیاہ لباس والے ایک آدمی نے جلدی سے قبر کے اوپر سلیٹ رکھی اور مٹی ڈال کر کچھ جھاڑیاں اوپر رکھ دیں۔ یہ عمل کرتے ہی وہ تینوں جلدی سے قبرستان سے نکل گئے۔ آپ کو ہماری یہ ناول اور اسٹوریز پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو واچ کر کے لائک کامنٹ کریں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور اسٹوریز اور ناولز کے لیے ہمارے چینل پر رہیے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی اچھی نیو اسٹوری اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔